تو چونکہ ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ حضرت امام حسین علیہ مقام نے جو سفر کا ارادہ فرمایا، کربلا جانے کا جو ارادہ فرمایا، تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تقریباً 5 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے وہ محرم کا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو سفر شروع ہوا وہ سال کے آخری مہینے میں شروع ہوا، اور جو سفر ختم ہوا ہے یعنی آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ سال کے پہلے مہینے یعنی محرم میں ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے یہ غم سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہمارا سال ختم ہوتا ہے یہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہوئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کو بھی شروع فرمایا۔ تو ہمارا سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہو، اور ہر سال وہی غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم اس میں تو دعائیں نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم یاد میں ہمارا سارا وقت یہ 10 11 12 دن شروع کے جو دن ہوتے ہیں، یہ ایام ہمارے رونے میں گزر جاتے ہیں، ان کو یاد کرنے میں گزر جاتے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، مطالعہ کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر ہم کو کچھ دعائیں کرنا چاہیے، اور یہ مہینہ محرم کا ہم کو ایک پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن پہنچیں۔ تو جب یہ ہمارا سال شروع ہو تو پھر اس کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ سال چونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، تو ہم کو سارا سال ہمیں نمازی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو پھر یہ دعا کرنا چاہیے کہ پوری سال ہمیں حسینی بن کر رہنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پوری سال ہم کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اور تمام وہ کام جو امام حسین علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ پورا سال ہم کو حسینیت پر، مکمل طرح سے حسینیت پر زندہ رکھ، اور مولا ہمارا جو آخری مہینہ آئے وہ بھی ہم حسینی بن کر رہیں، پھر جو ہمارا اگلا سال شروع ہو تو پھر ہم حسینی بن کر اپنی زندگی کا اگلا سفر شروع کریں۔ تو ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے غم سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ بھی غم پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیاں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم جو سارا سال جو گزاریں تو ہمارا اس طرح سے گزرنا چاہیے کہ ہم امام حسین علی مقام کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم ان کی یاد کو دل میں رکھ کے، ہم اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کے، پھر ہم امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری گنتی بھی اہل بیت کے محب میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہماری گنتی اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار اہل بیت کے عاشقوں میں فرما دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔